السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کی برکات کے متعلق ایک بڑے خوبصورت واقعہ پہ گفتگو کریں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، بالکل سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑی بات کو سننے سے محروم رہ جائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ہمارے آقا مولا حضور سرور کونین حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پہ درود بھیجنے کی برکات کا جو شمار ہے وہ بیان سے ماورا ہے۔ جذب القلوب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درود پاک کی برکات کے متعلق نقل کیا گیا ہے۔ صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے 3000 دینار ادھار لے لیے۔ ایک مہینے کی مہلت اس نے اس کو دی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد میرا یہ قرض مجھے واپس لوٹا دینا ہے۔ اب ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، وہ بالکل کنگال ہو گیا، مگر ادھر قرض کی واپسی کا جو مقررہ وقت تھا وہ بھی آن پہنچا۔ اس قرض خواہ نے اس سے مطالبہ کیا کہ میرا قرض واپس لوٹاؤ، مگر اس مقروض شخص نے معذرت کی کہا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے معاف کرو۔ تو اس نے معافی مانگی، مگر جو قرض خواہ تھا اس نے قاضی صاحب کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو بلا لیا اور کہا کہ اس کا جو قرض ہے وہ قرض لوٹانے کا انتظام کرو۔ اب وہ عدالت سے باہر آیا، یہی سوچنے لگا کہ آخر کیا کروں، مگر شاید اس نے کہیں یہ پڑھ رکھا تھا یا علماء سے سن رکھا تھا کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جس شخص پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجے، کیونکہ درود پاک سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور عاجزی اور زاری کے ساتھ وہ حضور کی ذات عالیہ پہ درود بھیجنے لگا۔ جب 27 دن گزرے تو رات کو سویا اور اس نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ سنا کہ اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، اللہ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، جا علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس چلا جا اور اس کو کہہ کہ مجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے 3000 دینار دے دو۔ اب جب صبح بیدار ہوا بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، مگر خیال یہ آیا کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ سے کوئی نشانی پوچھی، کوئی دلیل پوچھی تو میرے پاس تو دلیل نہیں ہے۔ اب اگلی رات جب سویا تو مقدر جاگ اٹھا۔ والی کونین آقا دو جہاں نے اپنا دیدار عطا فرمایا، حضور نے کرم فرمایا اور میرے آقا نے بھی اس شخص کو وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کے لیے حکم فرمایا۔ اب جب صبح اٹھا تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر پھر خیال آیا کہ اگر اس نے میری سچائی پہ، میری بات کی صداقت پہ اگر اس نے دلیل پوچھی، وزیر علی بن عیسیٰ نے تو میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگلی رات پھر سویا تو پھر کونین کے والی نے کرم فرمایا، پھر حضور نے دیدار عطا فرمایا اور پھر حکم فرمایا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ مجھے قرض ادا کرنے کے لیے 3000 دینار دے دو۔ تو میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور اگر وزیر صاحب نے میری بات کی صداقت پہ کوئی نشانی پوچھی اور دلیل پوچھی تو میرے پاس تو حضور دلیل نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ حضور نے میری اس عرض کی تحسین فرمائی اور مجھے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے دلیل پوچھے تو اس کو یہ کہنا کہ تم ہر روز نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے
کسی کے ساتھ بھی بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ حضور امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اور اس کو خدا اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جب صبح اٹھا تو 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا، تو سیدھا وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچا اور جا کے یہ واقعہ سنایا۔ تو وزیر علی بن عیسیٰ نے اس کی بات کی صداقت پہ دلیل پوچھی، تو حضور کا ارشاد علی سنا دیا کہ تم ہر روز نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ حضور کی ذات عالیہ پہ درود بھیجتے ہو، حضور کی بارگاہ میں حضور کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ جب وزیر علی بن عیسیٰ نے یہ سنا تو وہ تو دمک اٹھا، خوشی سے اندر گیا اور 9000 دینار لے کے آیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس میں سے 3000 دینار اس نے گنے اور میری جھولی میں ڈال دیے، اور کہا کہ یہ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے ہے، اور پھر 3000 مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے بچوں کا خرچ ہے، اور پھر 3000 مجھے دیے، کہا کہ یہ تمہارے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ مجھے الوداع کرتے ہوئے قسم دے کے یہ کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور اسلامی بھائی ہے، یہ جو محبت والا تعلق ہے اس کو توڑنا نہ، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے کام بخوشی کیا کروں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وہاں سے وہ 9000 دینار لیے اور سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں جا پہنچا۔ قاضی صاحب نے فریقین کو بلایا، میں اندر گیا تو دیکھا وہ قرض خواہ شخص جو ہے وہ مبہوت کھڑا ہوا ہے، اور میں نے 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے ڈال دیے۔ اب قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی رقم تو کہاں سے لے آیا، تو بالکل کنگال تھا۔ میں نے اس کا سارا واقعہ یہ سنا دیا کہ میرے حضور نے اس طرح مجھ پہ کرم فرمایا ہے۔ تو قاضی صاحب اٹھے، اندر گئے اور 3000 دینار لے کے آئے، اور ساتھ کہنے لگے کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لے جائیں، میں بھی اسی آقا کا غلام ہوں، تو لہذا آپ کا قرض میں ادا کروں گا۔ وہ 3000 دینار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا قرض میں ادا کروں گا۔ اب جب قرض خواہ نے یہ دیکھا اور سنا تو وہ کہنے لگا کہ ساری برکتیں تم ہی کیوں لے جاؤ، میں بھی اسی آقا کا غلام ہوں، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں، لہذا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اس نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب اس مقروض شخص نے وہ 3000 دینار قاضی صاحب کے واپس دے دیے کہ یہ آپ کے 3000 دینار ہیں، مگر قاضی صاحب نے کہا کہ جو دینار میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں لے کے آیا اس کو واپس ہرگز نہیں لینا چاہتا، لہذا یہ 3000 دینار تمہارے ہی ہیں۔ اب کیا ہوا، قرضہ بھی معاف ہو گیا اور 12000 دینار لے کے اپنے گھر لوٹا۔ یہ ساری برکتیں میرے حضور کی ذات پاک پہ درود بھیجنے